نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الكريم الأمين. وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل البشر بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہماری نشست جاری و ساری ہے، جس میں ہم گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کے متعلق کر رہے ہیں. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو بڑی شانوں سے نوازا، اور ان میں جو خاص فضیلت عطا فرمائی وہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ ہیں کہ جنہیں ایک مجلس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور ان میں جو فضیلت حاصل ہے وہ خلفائے اربعہ کو حاصل ہے، اور ان میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب ہے. چھٹے سلسلے میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب تک جا کر ملتا ہے، اور چھٹی پشت میں ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب سے جا کر ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام کے بارے میں اقوال موجود ہیں. پہلا قول یہ کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، دوسرا قول یہ کہ آپ کا نام عبد الکعبہ ہے، اور تیسرا قول یہ کہ آپ کا نام عتیق ہے. ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا. جب آپ اسلام لائے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ اے ابو بکر تم عتیق ہو. تو اس صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی عتیق پڑا. اور اسلام لانے کے بعد آپ کی کنیت ابو بکر ہوئی. آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت، ابو کا معنی ہوتا ہے والا، تو معنی بنا اولیت والا. تو معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے میں بھی اول ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرمانے میں بھی اول ہیں. اپنا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کرنے میں بھی اولیت کے درجہ رکھتے ہیں، اور اپنے مال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کرنے میں جن کو اولیت حاصل ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. اور فرمایا کہ جب روز محشر قبریں کھلیں گی
تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کی قبر کو کھولا جائے گا وہ اولیت کسی شخصیت کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کو عتیق کہا جاتا ہے تو فرمایا اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ اے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ تو جہنم کی آگ سے آزادی کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں تشریف فرما تھی، میرے اور حضور کے درمیان ایک چارپائی جتنا فاصلہ تھا، حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، من اراد ان ينظر الى رجل عتیق من النار، اے میرے صحابہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اس بندے کو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرمایا کہ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت کر لو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عتیق کا لقب ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے کہ آپ کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو شجرہ نسب بے عیب ہے، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کی والدہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو اس بچے کا انتقال ہو جاتا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادتہ ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئی، وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو اس کو زندگی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو موت سے آزاد فرمایا، یعنی آپ کے جتنے بھی بیٹے ہوتے ان کا انتقال ہو جاتا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زندگی عطا فرمائی تو موت سے نجات کے سبب آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور صرف زمین والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق نہیں کہتے، بلکہ آسمان والے بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، زمین والے بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں۔ معراج سے واپسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل میں اتنا لمبا سفر کر کے تو آ رہا ہوں مگر مشرکین مکہ وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمام لوگ بھی آپ کو جھٹلا دیں تو صدیق آپ کی ضرور تصدیق فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم خوش طبی کر رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ صحیح آپ کے دوست کون کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے میرے دوست ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں حضرت جبریل نے بھی صدیق کہا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق فرمایا ہے۔ اور حضرت عروہ بن عبداللہ وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی تلوار کو مزین کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اپنی تلوار کو مزین فرمایا تھا
تو آپ کہنے لگے کہ آپ حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہہ رہے ہیں، تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں، اور جب تک سانس نہیں ٹوٹتی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کو دیکھا جائے اور آپ کی زندگی کے اطوار کو دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق تسلیم فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر محبت تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے صدیق بتاؤ تمہیں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں زیادہ محبوب ہیں۔ کہا ایک چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حکم ارشاد فرماتے رہیں اور میں اپنا سارا کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں، حضور کے قدموں میں لٹا دوں۔ کہا دوسری کون سی ہے؟ کہا دوسری یہ ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ کہا تیسری آپ کی پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ صدیق کی زندگی اس میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ سامنے رخ والضحا ہو اور صدیق اپنی نظروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتا رہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں مجھے زندگی میں بڑی محبوب ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی، آپ کا لقب اور آپ کی کنیت کے حوالے سے بحث ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے احوال کو مزید آگے ہم بیان کریں گے۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔